السلام علیکم ساتھیو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان حزبی صاحب قبلہ تقریباً 3 مہینے سے زیادہ وقت میں قید میں ہیں اور اس گناہ کی سزا کاٹ رہے ہیں جو آپ نے کیا ہے۔ حضرت کو اس گناہ کی سزا ملی جو حضرت نے کیا نہیں۔ حضرت کی خطا بس اتنی تھی کہ حضرت نے ایک خطاب کے دوران ایک شعر کہا تھا جس کے جملے یہ تھے: کچھ دیر خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور ہے۔ تو ساتھیوں، میں نے غور کیا کہ اس شعر میں کوئی بھی جملہ غیر قانونی ہے، کیونکہ کسی کا نام لے کر کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا گیا کہ کسی سناتنی کے بارے میں کہا یا کسی عیسائی کے بارے میں کہا، کسی یہودی کے بارے میں کہا، کسی کا نام لے کر کے نہیں کہا گیا۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ بات کسی کا نام لے کر کے کہی گئی ہوتی، کسی کو کتا بولا گیا ہوتا، تب قانون اپرادھ تھا، لیکن جب کسی کا نام نہیں لیا تو قانون کوئی اپرادھ نہیں ہے، کیونکہ اگر 100 آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے کانا کہا، اگر ان کے بیچ میں کانا موجود ہے تبھی وہ جواب دے گا۔ کانا نہیں ہے تو ہر ایک شخص خاموش رہے گا، کوئی کچھ بھی نہیں بولے گا، کیونکہ کانا وہاں ہے نہیں اور ہم نے کانے کو آواز دیا۔ حضرت نے کتا ظالموں کو کہا تھا، جی ہاں، کہ وہ اس وقت میں یہ اسرائیل کا معاملہ چل رہا تھا، حالانکہ ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن اس وقت میں حضرت نے اسرائیلیوں کے لیے جملہ بولا تھا: آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ اور یہ شعر کے لکھنے والے کوئی اور پڑھا حضرت نے، اس میں ہاں یہ کچھ بدلاؤ کیا، بس یہی حضرت کی خطا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا نام لے کر کے نہیں کہا، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کہا ہی نہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ حضرت کو گنہگار ثابت کرتے ہیں، حضرت قید میں ڈال دیا، جس نے بھی یہ سمجھا کہ ہمارے بارے میں کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ظالم ہے، کیونکہ جیسے میں نے بھی مثال دی کہ کانے کو کانا کہو گی تب اسے برا لگے گا، تو جب ظالم کتا کہا گیا یہاں پر جملہ تو کسی کا نام نہیں لیا گیا، تو جو اپنی طرف کو اس کو لے کر جائے گا جملے کو، تو وہ اس کا مطلب ہے ظلم کرتا ہے، خطا پر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، خطا کار ہی خود کو خطا کار سمجھے گا، بے گناہ کبھی بھی خود کو خطا کار نہیں سمجھتا۔ حضرت نے یہ جملہ بولا، اس جملے کی وجہ سے حضرت کو گرفتار کیا گیا، پولیس والے گجرات کی جیل لے کر کے گئے، پھر اس کے بعد میں کئی جگہوں پر لے کر کے گئے، اس کے بعد میں پھر ضمانتیں بھی ہوئی، ضمانت ایک جگہ سے ہوتی تھی، دوسری جگہ سے ہوتی تھی، کہیں سے رد ہوئی، کہیں سے پاس ہو گئی، پھر تاریخیں ہوتی تھیں، 1 تاریخ ہوئی، 2 تاریخ ہو گئی، 3 ہو گئی، تاریخ پہ تاریخ ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت کی رہائی کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی، لیکن ہاں حضرت نے جاتے وقت ایک جملہ کہا تھا، جب عوام ہنگامہ کر رہی تھی تو حضرت نے کہا تھا کہ مجھے قانون اور سنویدھان پر پورا بھروسہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ میں غلط نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ ایک بے گناہ آدمی جیل جا رہا ہے، پھر بھی سنویدھان اور قانون پر بھروسہ جتا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک آدمی بھڑکاؤ بھاشن دیتا تو بھڑکتی ہوئی عوام کو سمجھاتا نہیں بلکہ اور بھی زیادہ بھڑکا دیتا۔ حضرت کی وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی چل رہی ہے، ایسا نہیں، وہ ویڈیو باضابطہ طور پر بنائی گئی کہ حضرت عوام کو سوال رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو شور مچانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور حضرت کی وہ ویڈیو ذرا آپ دیکھیے جو حضرت نے جملے بولے تھے، جن جملوں کو بولنے کے بعد میں آپ کو گرفتار کیا گیا۔ دیکھیے وہ ویڈیو اسکرین پر۔ ہم سے الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے، کل
اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ حضرت نے کیا بولا. میرے غیر مسلم بھائی بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں، کیونکہ سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے. ایک دن غیر مسلم بھائی بھی سمجھیں، مسلم بھائی بھی سمجھیں اور فیصلہ کریں کہ حضرت کا کوئی گناہ ہے، حضرت نے کسی کو ٹارگیٹ کیا. مجھے ٹارگیٹ کرنا کب کہوں گا؟ جب مجھے نام لے کر کے گالی دی جائے گی تب مجھے ٹارگیٹ کرنا ہے. عام طور پر گالی دی جائے تو کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا، پھر جو بولے گا تو اس کا مطلب ہے اسے پتا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے گالی دی. اور اگر حضرت کی خطا ہے تو پھر یہ جملہ، اس طریقے کا جملہ جو بھی بولے گا وہ خطا پر ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو گناہ ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. حضرت جیل میں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن پھر اس طرح کے جملے بولنے والا ہر ایک شخص جیل میں ہونا چاہیے. سب کے ساتھ میں ایک ہی برتاؤ ہونا چاہیے، الگ الگ برتاؤ کسی کے ساتھ میں بھی نہیں چاہیے. قانون اسے کہتے ہیں جو تمام عوام کے لیے بنایا جاتا ہے. سمویدھان میں کوئی بھی دھارا ایسی نہیں ہے جو مسلموں کے لیے الگ ہو، غیر مسلم کے لیے الگ. سب کے لیے قانون ایک ہی ہونا چاہیے، ایک ہی ہے. وہ چیز الگ ہے کہ لوگ زور میں آ کر کے پاور میں آنے کے بعد میں قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں، غلط طریقے سے چلاتے ہیں. دوسری، اگر مفتی صاحب کی غلطی ہے تو پھر ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں CNG کی، جو کہ کس طرح کے جملے بول رہے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیں. حالانکہ میں تو نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا، کہ انہوں نے بھی کسی کا نام نہیں لیا، انہوں نے بھی سیدھے بات کی. ایک عام طور ذرا دیکھیے ویڈیو. ایک ہندو کا خون بہے گا تو ایک ہندو کے خون کے بدلے آنے والے سمے میں ہم پرشاسن سے FIR درج نہیں کروائیں گے، بلکہ کم سے کم 10 ایسے لوگوں کی ہتیا اس سے کروائیں گے جو لوگ قطعی عدم برداشت کی سیمائیں سماپت ہو چکی ہیں. اگر ہمیں شاستر کی کا پرشکشن دیا گیا تو شاستر کے ساتھ ساتھ شستر کا بھی. اگر ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں مالا ہے تو دوسرے ہاتھ میں بھالا لے کر کے بھی چلتے ہیں، جس سے سماج کو ششٹ بھی کیا جا سکے اور دشتوں کو ان کے کرتیوں کی سزا بھی دی جا سکے. ایک سنیاسی کا صحیح کرتویہ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے جب قانون اور ویوستھا فیل ہو جاتی ہے، جنگل راج ہو جاتا ہے، تو جنگل راج کا جواب جیسے کو تیسا دینے کی تیاری ہونی نہیں چاہیے. ویڈیو دیکھ لیا. اب بتائیں کہ حضرت نے جملے زیادہ سخت بولے تھے یا کہ CM صاحب نے زیادہ سخت بولے تھے. حضرت کے جملوں پر غور کیجیے اور CM صاحب کے جملوں پر غور کیجیے اور فیصلہ کیجیے. اگر حضرت اندر ہیں تو CM صاحب باہر ہیں تو ایسا یہ ٹھیک ہے، یا CM صاحب باہر ہیں تو حضرت اندر ہے ٹھیک ہے. CM صاحب باہر ہیں اور اگر بے گناہ ہیں تو حضرت بھی بے گناہ ہیں، ان کو بھی رہا کیا جائے. اور اگر حضرت گنہگار ہیں، اندر ہیں، کوئی بات نہیں، پھر ہر ایک گنہگار کو اندر کیا جائے. فیصلہ آپ کے اوپر یا میرے اوپر نہیں، پورے ہندوستان کے عوام اگر چاہے تو انصاف بھی ہر ایک شخص کو ملے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سب کو ایک ہی طرح کی بات کرنی ہوگی، انصاف کی بات کرنی ہوگی. پاورفل لوگ جو ہیں خود کا پاور دکھا دیتے ہیں، اور جو غریب مظلوم لوگ ہیں وہ ہمیشہ لوگ چاہتے ہیں. تو ایسا کیجیے کہ غریب بھی ایک ہی استر پر رہے اور امیر بھی. سمویدھان کے نزدیک کوئی امیر غریب نہیں، سمویدھان کے حساب سے سب برابر ہیں، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو، سب کے لیے قانون ایک ہی ہونا چاہیے. جی ہاں، سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے. ایسے بہت سارے علماء ہمارے ہیں جو جیلوں میں ہیں اور بے گناہ ہیں اور سزائیں کاٹ رہے ہیں کافی لمبے سمے سے. جیسے اس میں علامہ قمر غنی عثمانی صاحب بھی ہیں اور ایسے کئی سارے دیگر علماء بھی موجود ہیں. لیکن بہرحال تمام علماء کی بات کرتے ہیں پھر اسی دن، لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی. یوں سمجھیے کہ یہ جنتا کی عدالت ہے. آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کہ حضرت گنہگار ہیں یا نہیں. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری اچھے کاموں میں زیادہ سے زیادہ مدد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم
सच को आपके सामने रखते रहे। हमारे चैनल पर डेली अपडेट्स आते रहेंगे, चाहे वो मुफ्ती सलमान अज़हरी के ताल्लुक से हो या किसी दीगर उलमा के ताल्लुक से हो या देश भर की तमाम खबरें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।